فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ارے اکیلا آدمی کیا خاک تفریح کرے گا؟ بڑ نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے تو نہیں ہو بڑ، میں نے حیرت سے کہا۔ میں اور تہذیب بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ سرسبز و شاداب جزیرہ ہے، اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے سمندری پرندے ہیں، اور یہ 200 گنجے گدھ ہیں۔ بڑ نے کراٹے کی مشقیں کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا، اور وہ حسین و جمیل جنگلی ہے جس کی رنگت الٹے توے کو بھی شرماتی ہے اور جس کی سنگت دل کو لرزاتی ہے۔ تہذیب کو ہنسی آ گئی۔ تم آخر اس قدر کٹھکنے کیوں ہو رہے ہو؟ عام حالات میں تو تم بہت خوش مزاج ہوتے ہو۔ تم دیکھ نہیں رہی چیف کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ جان بوجھ کر مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ میرے خیال میں تو علی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس پر تم اتنی بری طرح چراغ پا ہو گئے۔ انہیں دراصل کسی سیاہ فام حسینہ کی تلاش ہے، میں نے کہا، جو انہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ سیاہ فام حسینہ کی تلاش خود تمہیں ہوگی، بڑ نے بڑک کر کہا۔ مجھے کیوں بد دعائیں دے رہے ہو؟ ارے وہاں ایئرپورٹ پر تو شوالو کی بڑی خوش آمدیں ہو رہی تھی کہ میرے لیے کسی سیاہ فام حسینہ کا بندوبست کر دیجئے۔ وہ تو میں اسے گھس رہا تھا، بڑ نے بڑک کر کہا۔ میرا یہ مقصد تھوڑی تھا کہ واقعی کوئی سیاہ فام میرے پلے باندھ دی جائے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہارے پیارے مسٹر شوالو سے کہہ کر تمہارے لیے کسی سفید فام لڑکی کا بندوبست کرائے دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سفید فام لڑکیاں ضرور پائی جاتی ہوں گی۔ میرے سامنے شوالو کا نام بھی مت لو۔ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا مگر وہ دھوکے باز ثابت ہوا۔ تفریح تو خیر ہم کریں گے، تہذیب نے کہا، لیکن زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی تو ضروری ہوتی ہے، اور یہاں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بے جا تفکرات کو ذہن میں جگہ مت دو۔ ناشتہ ہم کر چکے ہیں، دوپہر کے کھانے سے قبل اس بارے میں کچھ سوچنا ہی غلط ہے۔ تہذیب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ موجودہ حالات میں کیا ہوگا، جبکہ میں نے خود کو حالات سے لا تعلق کر لیا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ فی الحال ہم میں سے کسی کی زندگی کو بھی خطرہ نہیں ہے۔ رینڈل کی وجہ سے میرا ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ میں اسے مرجانہ کی لاش بھجوانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے قبل ہی اسے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے بساط پلٹ دی تھی۔ جب دو حریف ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ رینڈل نے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا، لہٰذا فتح اس کے حصے میں آئی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں عراق سے سیدھا فرانس پہنچتا۔ تہذیب اور بڈ کو میرے میک اپ نہ کرنے پر بھی اعتراض تھا۔ میک اپ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر رینڈل کو سامنے بھی تو لانا تھا۔ وہ میری توقع سے بہت پہلے سامنے آ گیا اور خاصے خطرناک تیوروں کے ساتھ آیا، تہذیب کی فراہم کردہ معلومات سے بھی کہیں زیادہ خطرناک انداز میں، اور اب ہم اس کے قیدی تھے۔ 8 بجے کے قریب کراٹے کی ایکسرسائز ختم ہوئی اور وہ لوگ بیرکوں کی طرف آتے نظر آئے اور مختلف کمروں میں جا کر غائب ہو گئے۔ میں، تہذیب اور بڑ پلنگوں پر دراز تھے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ بیرک میں پہلے برآمدہ تھا جس کا فرش پختہ تھا، اس کے بعد کمرے آتے تھے۔ آواز اسی فرش پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ یہ نسوانی سینڈلوں کی آواز تھی۔ وہ آ رہی ہے چیف، وہ آ رہی ہے۔ آواز سنتے ہی بڑ اچھل کر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بھی تفریح کر سکوں گا۔ بڑ کا جملہ ختم ہونے تک آوازیں خاصی قریب آ چکی تھیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ ان آوازوں کا اختتام عین ہمارے کمرے کے دروازے پر ہوا۔ وہ کوئی عورت ہی تھی جس کا چہرہ ہم اس لیے نہیں دیکھ پائے کہ وہ مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی۔ قسمت آزمائی کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا چیف، بڑ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے اجازت دے دی اور بڑ پلنگ سے اتر آیا۔ ابھی وہ باہر جانے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا پایا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی عورت پلٹی، اور اسے دیکھ کر بڑ کے ساتھ ساتھ میں اور تہذیب بھی چونک پڑے۔ وہ مرجانہ تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی بے تکلفی سے تہذیب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گوٹے ہل ایئرپورٹ پر مجھے چھوڑ کر کیوں فرار ہو گئے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ دیکھ لو، میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی۔ ہمیں داد نہیں دو گی مرجانہ؟ ہم نے اسی کمرے میں ڈیرا ڈالا ہے جو ہمارے ہی لیے مخصوص کیا گیا تھا، میں نے کہا۔ مرجانہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ اعتراف تو کرنا پڑے گا کہ یہ بات واقعی حیران کن ہے، اس نے کہا۔
حالانکہ یہ اتنی تعجب خیز بات بھی نہیں ہے، مگر جس اطمینان سے تم یہاں براجمان ہو اس پر حیرت ہوتی ہے۔ برڈ بڑی مایوسی سے دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی مایوسی بجا تھی۔ وہ کسی حسین لڑکی کی توقع کر رہا تھا، لیکن وہ مرجانہ نکلی جو کسی طرح بھی حسین نہیں کہلائی جا سکتی تھی۔ تمہارے کرنل شوالو کہاں رہ گئے؟ میں نے کہا۔ وہ تو ایک ہی ملاقات میں میری پسندیدہ شخصیات میں شامل ہو گئے ہیں۔ مرجانہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ شوالو سے تو شاید تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ بعض لوگوں کا کردار بڑا مختصر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسٹیج پر نہیں آتے۔ کیا یہاں کوئی ڈرامہ اسٹیج کیا جا رہا ہے؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کا اسکرپٹ پہلے سے تحریر نہیں کیا گیا، جس میں رٹے رٹائے مکالمے نہیں بولے جاتے، ہر کردار کو بدلتے ہوئے وقت اور حالات کے مطابق اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تم تو فلسفہ بولنے لگی، میں نے ہنس کر کہا۔ یوں تو پوری دنیا ایک اسٹیج ہے۔ بات ہو رہی تھی شوالو کی۔ مرجانہ نے میری بات کاٹ دی۔ اس سے اب تمہاری ملاقات مشکل ہی ہے، اس لیے کہ اب وہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی جس میں تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، برڈ بھی ان سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے حسین لڑکیوں کا بندوبست کریں گے۔ تم ہر وقت برڈ کو بدنام کرنے پر کیوں تلے رہتے ہو؟ برڈ نے احتجاجی انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر برڈ، مرجانہ مسکرائی۔ اگر مسٹر شوالو نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔ دیکھ لیا تم نے چیف، برڈ نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں کہہ رہا تھا کہ مسٹر شوالو بہت اچھے آدمی ہیں، مگر تم مان ہی نہیں رہے تھے۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ بعض لوگ ظاہر پر فیصلہ کر دیتے ہیں اور بعض نہیں کرتے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ بعض لوگوں کو دوسروں کی طرف سے بدگمانی کی عادت پڑ جاتی ہے، مرجانہ نے تہذیب کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، تہذیب نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ بعض لوگوں میں واقعی یہ عادت ہوتی ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ تم علی کی ساتھی ہو، اس لیے اسی کی طرفداری کرو گی، مرجانہ نے کہا، مگر اس کے لہجے سے ذرا سی بھی ناگواری ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ کم از کم میں تو ہاں میں ہاں ملانے والوں کو دوست نہیں کہہ سکتی۔ میری نظر میں تو ایسے لوگ بدترین دشمن ہوتے ہیں۔ مرجانہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کل تک میں تمہاری قید میں تھی، مگر آج معاملہ برعکس ہے۔ میں ہر وقت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کتنی آزادی میسر ہے۔ یہ اس اچھے سلوک کا جواب ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کسی توقع پر تو تمہارے ساتھ نرم سلوک نہیں کیا تھا، لیکن ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جواب میں تمہارے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جائے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میرا سابقہ عالی ظرف حریفوں سے ہے۔ کیا تم ہمارا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ مرجانہ کی خوش اخلاقی جواب دے گئی۔ طنز کرنے کو اگر تم مذاق اڑانا کہتی ہو تو یہی سمجھ لو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس نرم سلوک پر ہمارا شکر گزار ہوتا، لیکن تم ہم پر طنز کر رہے ہو۔ کوئی اور ہوتا تو بے شک تمہارا شکر گزار ہوتا، مگر میں کوئی اور نہیں ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اچھا کام اگر بدنیتی سے کیا جائے تو لائق تحسین نہیں ہوتا۔ ہماری نیت پر شبہ ظاہر کر کے تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ مرجانہ کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ میرے کرتوت اگر اچھے رہے ہوتے تو آج یہاں نظر نہ آ رہا ہوتا، کہیں پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ تمہارا قصور نہیں ہے۔ تمہیں جو ڈیل دی گئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم اس قدر بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہو۔ کوئی بلا وجہ کسی کو ڈیل نہیں دیتا۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت کی ہے، اپنے ہی کسی فائدے کے لیے کی ہوگی۔ تم یہودی دنیا کے خلاف ہو۔ تم نے اولیو ہاورڈ کو مارا، اس کی بیٹی کے قتل کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ تمہاری ذات سے ہمیں بے شمار نقصانات پہنچے، اس کے باوجود موشے ہاورڈ تم سے سخت سلوک کے خلاف ہیں۔ میں موشے ہاورڈ کا شکر گزار ہوں، لیکن تم نے ان نقصانات کا تذکرہ نہیں کیا جو اولیو ہاورڈ کی وجہ سے عربوں کو پہنچے۔ قیام اسرائیل کی وجہ سے جو فلسطینی بے گھر ہوئے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ مرجانہ اپنی خوش اخلاقی برقرار رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر میری گفتگو اور خصوصاً میرے انداز کی وجہ سے اسے بہت دشواری ہو رہی تھی۔ میں بھی صاف گوئی پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اس کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں ان لوگوں سے خوف زدہ نہیں تھا۔ 250 کراٹے فائٹرز کے لشکر سے بھی مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس بات کی فکر بھی نہیں تھی کہ میں اس نامانوس جگہ سے کس طرح نکل پاؤں گا۔ ایک عجیب قسم کی بے فکری نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ شوالو ہمارا بہت معمولی سا کارکن ہے، مرجانہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا کہ اس ادنا سے کارکن نے تمہیں کتنی آسانی سے زیر کر لیا۔ تمہیں تو اپنی صلاحیتوں پر بڑا گھمنڈ ہے۔ تم نے 3 باتیں کہیں جن میں سے 2 غلط ہیں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔
सिर्फ ये बात दुरुस्त है कि उसने मुझे निहायत आसानी से जेर कर लिया। बकिया दोनों बातें गलत हैं। ना तो शिवालू कोई मामूली कारकुन है और ना ही मुझे अपनी सलाहियतों पर घमंड है। मैं तो बहुत बेसलाहियत आदमी हूँ। जो कारनामा भी मुझसे सरजद होता है उसके लिए मैं अपने रब का शुक्रगुजार होता हूँ, वरना हकीकत यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम सिर्फ इसलिए शिवालू को हमारा मामूली सा कारकुन मानने से इनकार कर रहे हो कि उसने तुम्हें शिकस्ते फाश से दो चार कर दिया। अगर तुमने उसे मामूली आदमी तस्लीम कर लिया तो उससे तुम्हारी बड़ाई में फर्क पड़ेगा। बड़ाई होगी तभी तो फर्क पड़ेगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे बड़ा आदमी समझती हो तो ये तुम्हारा हुस्ने नजर है। बेफिक्र हो, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। मुस्तकबिल में तुमसे कोई कारनामा सरजद नहीं हो सकेगा। अब तुमने पेशन गोइयां शुरू कर दी। क्या तुम इल्म नजूम से भी वाकिफ हो? कोई बात नहीं अली, मरजाना ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारा वक्त थोड़ा सा रह गया है। जिस कदर चहकना चाहो चहक लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम इसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आई थी? तहजीब ने कहा और मरजाना चौंक पड़ी। नहीं, मैं तो तुम्हें नाश्ते के लिए लेने आई थी, मगर अली ने मुझे बातों में उलझा लिया। नाश्ता तो हम जंगल में कर चुके, बड़ ने मरजाना से कहा। मगर मैं सोच रहा था कि मरजाना हमें लेने आई है, यानी उसे इल्म था कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इसका वाज़ेह मतलब यह था कि हमारी नकलो हरकत किसी वक्त भी पोशीदा नहीं रही थी। वो लोग हमारी नकलो हरकत से पूरी तरह बाखबर थे। चूँकि यहाँ उनकी हुक्मरानी थी, इसलिए ये बात बहुत ज्यादा ताजुब खेज भी नहीं थी। जंगल में खुफिया कैमरे भी नस्ब हो सकते हैं और ये कमरा जिसमें हम थे बग्ड भी हो सकता है। तहजीब और बड़ से बातें करते वक्त मैं खास तौर पर मोहतात रहा था। ये सोचना भी हमाकत थी कि रैंडल हम पर मेहरबान हो गया है। बुनैया का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है। जो नहीं जानते वो इजहारे तासुफ करते हैं, मगर जो वाकिफे अहवाल हैं वो इजहारे तासुफ करने लगे तो अफसोस होता है। मैं देख रहा था कि रैंडल के नर्म रवैये से बड़ ने गहरा असर लिया है। तहजीब उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा ज़हीन थी, मामला फहम भी थी, मगर इस जाल से पूरी तरह वो भी नहीं बच सकी थी। उसके जहन में ज्यादा से ज्यादा यही शुबा हो सकता था कि मुस्तकबिल में इन लोगों का रवैया हमारे साथ तब्दील हो जाएगा। मुमकिन है वो समझ रही हो कि रैंडल हमसे मालूमात हासिल करने के लिए हम पर तशद्दुद करेगा, मगर मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं तो किसी बहुत बड़े तूफान की तवक्को कर रहा था। तुम लोग मेरे साथ चलो, मरजाना कह रही थी। मैं तुम्हें उस मेस में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें खाने के औकात में पहुँचना होगा। तुम लोग बहुत अच्छे मालूम होते हो। बड़ ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि हमें भूखा ही न मरना पड़ जाए। मालूम नहीं ये कौन सी जगह है। उस जंगली को देखकर तो मैं खौफ ही खा गया था। मरजाना हंस पड़ी। अब तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं रह गया। तुम्हारे चीफ ने उसे शिकस्त दे दी है और ये जंगली लोग जिससे शिकस्त खा जाएं, उसे देवता का दर्जा दे देते हैं। मैंने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। जंगल में हम पर जो कुछ गुजरी ये लोग उससे भी वाकिफ थे। इनसे कुछ भी पोशीदा नहीं था। इसका मतलब यह था कि हम फरार होने की कोशिश करते तो वो रायगा ही जाती। मरजाना की मायत में हम बैरक के कमरे से बाहर निकले। वो हमें बैरकों से आगे ले गई, जहाँ एक बैरकों से मुख्तलिफ इमारत नजर आ रही थी। इस इमारत का महल्ले वकूफ़ ज़हन नशीन कर लो, मरजाना ने कहा। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ते का वक्त होता है। दोपहर के खाने के लिए 1 से 2 और रात के खाने के लिए 8 से 9 बजे का वक्त मुकर्रर है। अगर तुमने इन औकात की पाबंदी ना की तो खाने से महरूम रह जाओगे और अगले वक्त तक तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ चाहो घूमो फिरो, लेकिन खाने के वक्त यहाँ पहुँच जाओ। हम अंदर दाखिल हुए तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी वसीउ अरीज कैंटीन में आ गए हों। मेजों की तादाद 50 से भी ज्यादा थी और हर मेज पर 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। तुम लोग अगर कुछ खाना पीना चाहो तो खा पी लो, मरजाना ने कहा। नाश्ता करने के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैंने मेस में नाश्ता करते हुए अफराद पर एक तायराना निगाह डाली। उनमें बेशतर वही गंजे कराटे फाइटर थे जिन्हें हमने ग्राउंड में कराटे की मशकें करते देखा था। यहाँ नाश्ता और खाना तो मिल जाएगा, मगर शायद चाय न मिल सके। मैंने कहा, जरूर मिलेगी। यहाँ बहुत कम लोग चाय पीते हैं, मगर इनके लिए चाय फराहम की जाती है। मरजाना मुझे एक किनारे पर बने हुए काउंटर पर ले गई, जिसके अकब में किचन था। मेस में वेटर का कोई तस्वुर नहीं था, इसलिए काउंटर से अपने लिए खुद ही सर्व करना पड़ता था। मैं महसूस कर रहा था कि मेस में मौजूद हर फर्द के रवैये और अंदाज में मरजाना के लिए एहतराम था। ये बात यकीनी थी कि मरजाना किसी इम्तियाजी हैसियत की हामिल है। काउंटर से चाय लेकर हम उस टेबल पर आए जहां बड़ और तहजीब बैठे थे। हमारे साथ मरजाना ने भी चाय पी। चाय पीने के बाद हम मेस से बाहर निकल आए। इस बार हमारी मंजिल वो इमारत साबित हुई जिसे हैंगर के तर्ज पर तामीर किया गया था।
میرے اندازے کے مطابق اس کا رقبہ 1 ایکڑ کے لگ بھگ ضرور تھا۔ عمارت کا آہنی دیوکامت گیٹ بند تھا، لیکن ہم اس کے سامنے پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا اور ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ ایک ہال تھا، بالکل کسی سینما ہال کی طرح۔ اس کی لمبائی چوڑائی بھی کسی درمیانہ سائز کے ہال سے زیادہ نہیں تھی۔ سامنے والی دیوار پر اسکرین نصب تھی، جس کے سامنے ہال کی پوری چوڑائی پر محیط چبوترا تھا، جسے بوقت ضرورت اسٹیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس ہال میں کوئی سیٹ نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا ماں سوائے اس گیٹ کے جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے، اور کوئی پروجیکشن روم نہیں تھا۔ باہر سے عمارت کا رقبہ جتنا نظر آتا تھا، یہ ہال اس کا چوتھائی بھی نہیں تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ بقیہ حصہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی میں ہال کا جائزہ ہی لے رہا تھا، ایک دم اسکرین روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہال میں جلتی ہوئی تیز روشنیاں بجھ گئیں۔ ہم سب اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسکرین پر ایک وسیع و عریض ہال کا منظر ابھرا تھا، جس میں دیو ہیکل مشینیں نصب تھیں۔ میں بڑی توجہ سے ان مشینوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے بارے میں میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس کام آتی ہوں گی۔ یہ منظر اسکرین پر بمشکل چند سیکنڈ برقرار رہا، پھر اس کی جگہ ایک کمرہ نظر آنے لگا۔ ایک بڑی سی میز کے عقب میں کوئی شخص بیٹھا تھا، جس کی پشت ہماری طرف تھی۔ اس شخص کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ دیوار پر نظر پڑتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ پوری دیوار پر اسرائیل کا نقشہ نظر آ رہا تھا، جس میں اسرائیل کی سرحدیں سعودی عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اردن، عراق، شام، لبنان اور کویت کی جگہ بھی اسرائیل کی حدود نظر آ رہی تھی۔ یعنی یہ اسرائیل کا وہ توسیع نقشہ تھا جسے مکمل کرنے کے لیے یہودی لابی روز و شب سرگرداں تھی۔ وہ سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو ہڑپ لینا چاہتے تھے اور دنیا بھر کے سامنے اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتے تھے۔ تہذیب میرے برابر ہی کھڑی تھی۔ اس نے اندھیرے میں میرا ہاتھ تھام لیا اور ہولے سے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ میرے لیے پرسکون رہنے کا اشارہ تھا۔ تہذیب میری مزاج آشنا تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بیہودہ نقشہ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ تہذیب کے لمس نے مجھے پرسکون ہونے میں مدد دی۔ اسکرین پر نظر آنے والا شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے کرسی گھما کر ہماری طرف رخ کیا۔ چہرے سے وہ امریکن معلوم ہوتا تھا اور اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ نظر آ رہی تھی۔ اس کی بویں گنی تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ جبڑے اور ٹھوڑی کی بناوٹ اسے سخت گیر اور شفاف ظاہر کرتی تھی، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں سے بے پناہ ذہانت ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت خوش آمدید کہتا ہوں مسٹر علی، اس شخص نے کہا۔ اس کی آواز نرم اور لہجہ ملائم تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہی رینڈل ہے۔ تہذیب مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ وہ نہایت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ ایسے شخص کے سامنے دماغ ٹھنڈا رکھنا بے حد ضروری تھا۔ جبکہ اس کے عقب میں موجود مجوزہ اسرائیل کا فرضی نقشہ دیکھ کر میں پہلے ہی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ تہذیب نے بر وقت سہارا نہ دیا ہوتا تو میری زبان شعلے اگل رہی ہوتی اور یہ رینڈل کی پہلی کامیابی ہوتی۔ اس جیسے لوگ دوسروں کو مشتعل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ انہیں شکست دینے کے لیے خود پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میری آواز کے ساتھ ہی کچھ سپاٹ لائٹس روشن ہوئیں اور ہم چاروں کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب رینڈل بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تم مجھ سے غائبانہ طور پر واقف ہی ہو مسٹر علی۔ میڈم ایکس میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خاصی سرگرداں رہی ہیں۔ میرا نام رینڈل ہے۔ اب لوگ مجھے موشے ہاورڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ تم خاصے باخبر آدمی معلوم ہوتے ہو رینڈل۔ میں نے جان بوجھ کر اسے رینڈل کے نام سے مخاطب کیا۔ مجھے اس کے مزاج کی ٹھنڈک کا امتحان بھی تو کرنا تھا۔ سانس کی ڈوری کا رشتہ اپنے جسم سے برقرار رکھنے کی خاطر باخبر رہنا میرے لیے بہت ضروری ہے مسٹر علی۔ خود باخبر رہنا اور دوسروں کو بے خبر رکھنا، ان زیریں اصولوں پر عمل کیے بغیر میرے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ سنا ہے تم مجھ سے اپنے روحانی استاد کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے سوچا تھا ان کے قتل کا انتقام تمہارا خون بہا کر لوں گا، پھر میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں ایک مخصوص طریقہ کار سے گزار کر تمہارے خیالات تبدیل کر دیے جائیں اور پھر تمہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اب مجھے اپنے اس خیال پر بھی نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تم تو بہت بے صلاحیت ثابت ہوئے، ورنہ ایک معمولی سے کارندے کے قابو میں اتنی آسانی سے نہ آ گئے ہوتے۔ میں تم سے متفق ہوں رینڈل، تمہیں اپنے فیصلے پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم نے بھی مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم کوئی ذہین آدمی ہوگے۔ رینڈل مسکرایا۔ میں نے کبھی بہت زیادہ ذہین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔
لیکن اپنے بارے میں تمہیں گمان یہی ہے کہ تم بہت ذہین ہو، حالانکہ ابھی تم نے جس تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی توقع تو کسی عام ذہانت رکھنے والے شخص سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ میرے ماتحت بھی اگر میری کسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں تو میں ان کا بھی مشکور ہوتا ہوں۔ میرے کسی فیصلے پر کھل کر تنقید کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہے۔ میری جان لینے کا خیال تم نے صرف اس لیے طرح کیا تھا کہ میں ایک باصلاحیت آدمی ہوں، تم نے یہی بتایا ہے نا؟ ہاں، رینڈل نے کہا۔ وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے یہی کہا تھا، صلاحیتوں کے اعتبار سے تمہارے خیال میں اس قدر آگے تھا کہ تم نے مجھے یہودی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں سوچا۔ بالکل، رینڈل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں یہی بتایا ہے۔ تو پھر مسٹر رینڈل یہ بتاؤ، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کہ اس قدر باصلاحیت اور خطرناک شخص کے مقابلے میں تم نے ایک عام کارکن کو کیوں اتارا؟ رینڈل سناٹے میں آ گیا، لیکن اس کی یہ کیفیت لمحاتی تھی۔ اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور مسکرا کر بولا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ بالکل بتا سکتا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم میری ذہانت اور صلاحیت کا امتحان لے رہے ہو۔ رینڈل کو اپنے تاثرات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ اپنی حیرت چھپا لے، لیکن کم از کم میری حد تک تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں تھا۔ کیسی ذہانت اور کون سی صلاحیت مسٹر ایلی؟ کیا تم وضاحت سے گفتگو کرنا پسند کرو گے؟ میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ وضاحت سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرے کسی صحیح تجزیے کو غلط نہیں کہو گے۔ مجھے تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا مسٹر ایلی۔ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے اولیو ہاورڈ جیسے مایا ناز ایجنٹ کو ہر قدم پر ناکامیوں سے دوچار کیا۔ اب تم سے مل کر میں اس بات کا تو قائل ہو گیا کہ میں نے آج تک تم جیسا بے باک آدمی نہیں دیکھا۔ بلا شبہ تم دوسروں سے بہت ممتاز ہو۔